السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا عملا۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے ذکر کی فضیلت لیکچر پارٹ 2 کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جس نے مجھے یہ علم سکھایا اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ علم آپ تک پہنچاؤں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، کچھ آیات ذکر کی تھی، اور آج ہم کچھ احادیث کے ذریعے اور کچھ آیات کے ذریعے دیکھیں گے کہ ذکر کی مزید فضیلت کیا ہے۔ اور آج سبحان اللہ میں آپ کو 2 امیزنگ ایسی احادیث بتانے والی ہوں کہ مطلب سمجھ لیجیے کہ دل خوش ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ اور وہ مطلب جب میں وہ دونوں حدیث یاد کرتی ہوں نا ذکر کرنے کے دوران، تو لذت اور ہمت اور طاقت خود بخود اور بڑھ جاتی ہے کہ نہیں تھوڑا اور ذکر کر لو، تھک گئی ہو لیکن اور ذکر کر لو، کیونکہ ایوارڈ اس پر ریوارڈ اس پر بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، اور صبح شام اپنے جی میں دھیمی آواز سے یاد کرو، اور غافلوں میں خود کو شامل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر طریقہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کیا جائے، مطلب فل فوکس کے ساتھ ڈرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اور صبح شام اپنے دل میں اسے یاد کرو، اپنے جی میں دھیمی آواز سے اس کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اور غافلوں میں نہ شامل ہو جانا۔ دیکھیے جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت نکالتا ہے نا، میں لاسٹ ٹائم بات کر رہی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، فضیلت پتہ ہونے کے باوجود کہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نہیں روزانہ کر پاتے، ہم میں استقامت نہیں ہے، ہم میں صبر نہیں ہے، اور ہم کنسسٹنسی نہیں ہے، ہم نہیں کر پاتے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ہم ان امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ کام ہماری پرائیورٹی نہیں ہے۔ جو چیز پرائیورٹی ہوتی ہے نا اس چیز کو بندہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کو نماز کی عادت ہو نا، آپ اس سے کبھی پوچھ لیجئے گا کہ کبھی اس نے اپنی نماز کو چھوڑا ہے۔ ڈیلے تو کبھی کبھار کسی مجبوری میں ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جس بندے کو ذکر کی عادت ہونا، اور جس نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیا ہو کہ میں نے روزانہ 100 دفعہ یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں، اسے رات کو 10 بجے بھی یاد آئے گا نا تو وہ پڑھ کے ہی سوئے گا، وہ کہے گا نہیں میں نے پڑھ کے ہی سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کر وہی سکتے ہیں ویسے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو اپنے رب کو یاد کریں، صبح شام یاد کریں، دھیمی آواز سے یاد کریں، اونچی آواز سے یاد کریں، مطلب ان شارٹ لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کے ذکر سے غافل رہنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مردہ اور ایک زندہ، یعنی کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو اپنے دلوں کو مرنے سے بچائیں، اپنی روح کو مرنے سے بچائیں، اپنی روح کی غذا اسے عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اور موسٹ آف دا امپورٹنٹ ذکر جو ہے وہ آپ کیا کریں، استغفار بہت زیادہ کیا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اور ایون کہ ہر وہ دعا جب بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، تو آپ لوگ کہا کریں کہ اللہ پاک آپ مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ کے علاوہ مجھے کوئی یہ چیز نہیں عطا کر سکتا، میرے گریڈز اچھے آ جائیں، میرے مارکس اچھے آ جائیں، مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کر دے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اظہار ضرور کیا کریں۔ اور
اگر آپ نے دین کی طرف بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے نا، تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر پڑھیں. شیخ شام ابو یوسف بیسٹ ناموں کی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر انہوں نے سکھائی ہے. ان کے یوٹیوب پہ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ استاذ نجیحہ ہاشمی کے لیکچرز ہیں. آپ لوگ جس کے چاہیں سننا چاہیں لیکن سنیں اور ان پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر. اللہ تعالیٰ کو جب آپ جان لیں گے نا، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر سیکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے نا، تو آپ کا دل خود کرے گا کہ میں اس عظیم، اس کریم، اس رحمان رب کو کیوں نہ یاد کروں. مطلب آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے یاد کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کو جاننے کے بعد نا کس کا دل نہ چاہے کہ میں رب کے بارے میں مزید جانوں، اس سے محبت کروں، اس کے بارے میں سیکھوں، اس کے دین کو سیکھ کر آگے پھیلاؤں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر ضرور سنیے گا. ابھی ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک بہت میری فیوریٹ حدیث کہ میں نے ایک دفعہ سنی تھی کہ آپ صلی اللہ، اور اس کے بعد سے ذکر کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے واللہ. وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں ایک اسپیشل چیز ملتی ہے نا کہ مطلب اس وقت خاص طور پر ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر اور زیادہ سرور آتا ہے، لذت آتی ہے ذکر کرتے ہوئے. کہ مطلب آپ لوگ کبھی فیل کر کے کریے گا، انفیکٹ ابھی کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ہونٹ ہل رہے ہیں ذکر کی وجہ سے، الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس وقت. اللہ اکبر. یہ امیجنیشن بھی انسان کو کتنی خوشی دیتی ہے نا. آؤٹ آف امیجنیشن ہے یہ بھی ویسے. اللہ اکبر. اچھا جی، تو یہ بہت مزے کی حدیث مجھے لگتی ہے، اور میری فیوریٹ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب اس کے ذکر کی وجہ سے ہونٹ ہلتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ ذکر کریں نا، تو آپ لوگ یہ امیجن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، لیکن جب ایسا کچھ آ جائے جیسے مطلب انسان ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو کچھ اسپیشلٹی جو ہے. الحمدللہ رب العالمین. بس ایک اور حدیث بتاتی ہوں اور آگے اینڈ پہ میں کچھ ذکر ریکمینڈ کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. حدیث ہے، یہ بھی بہت مزے کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھا کرے جب بھی آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے آقا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والا ہے. اور ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. تو ایک شخص سونا اور چاندی خرچ کر رہا ہے اور ایک شخص یہ کام کر رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے. اور تمہارے کافروں سے جا کر لڑائی کرنے اور جنگ کے دوران ان کی گردنیں کاٹنے اور اپنی گردنیں کٹوانے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. مطلب شہید ہونے سے بہتر ہے. سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. مطلب اس پہ زیادہ ثواب ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کہ کتنا ریوارڈ ہے، مطلب شہید سے بھی زیادہ. اور اللہ اکبر. لیکن خالص نیت سے اور اچھے سے، اور ذکر ایسے کرنا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہوں. ایسے نہیں کہ آپ نے مطلب کوئی اسکرپٹ رٹی ہوئی ہے، وہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اتنا کمپلیٹ کرنا اور آپ نے کر لینا ہے. کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے اور کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے. تو آپ نے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، تو اب ذکر کچھ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے، بے شک آپ اس کو ایک لائن میں اس طرح پڑھ لیں، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان کو الگ الگ 7 دفعہ پڑھ، 100 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے نا، یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. نیکیوں سے بھر جاتا ہے جو انسان یہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف. تو بہت زیادہ مصیبتیں، ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت مقبول ہے. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت بہت زیادہ کیا کریں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، یا پھر جسٹ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا کریں، جو بھی آپ لوگ پڑھنا چاہیں. تو استغفار کے کوئی سے بھی جامع الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اور بیسٹ استغفار ہے سید الاستغفار، جو صبح و شام کے اذکار میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اس کے علاوہ ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوشش کریے گا آپ ان سب اذکار کو روزانہ 100 دفعہ ضرور پڑھیں۔ ایک ہی دن بے شک اپنا شروع کر لیں کہ مطلب آج میں نے بتایا تو آپ آج ہی سب کچھ مطلب 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہے پھر جب یہ اذکار آپ پابندی سے کرنے لگ جائے تو ان میں ایک ایک اذکار اور ایڈ کر لیں، اور جو بھی ذکر آپ کریں اس پر استقامت سے مطلب آپ لوگوں نے اس کو استقامت کے ساتھ پکڑ لینا اور ہمیشہ کرتے رہنا مرتے دم تک۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیکی وہ پسند ہے جو روز کی جائے اگرچہ تھوڑی ہو۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جس نے مجھے یہاں تک آخری لمحے تک سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔